بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے جغرافیہ برائے جماعت ہشتم۔ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے 2 یعنی باب دوئم ہے ہمارے پاس، اور اس کا لیکچر نمبر جغرافیہ کا ہے 8۔ آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جو پریویس ہمارا لیکچر ہے یعنی جو ہمارا گزشتہ سبق ہے اس کا تھوڑا سا ہم حوالہ دیکھیں گے۔ یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں۔ دریا کا عمل انتقال یعنی دریا کی جو تہ نشینی کا عمل ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اور دریا کے عمل سے جو بننے والے زمینی نقوش ہیں یعنی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے باب دوئم کا صفحہ نمبر 25 پہ۔ وہ ہے ہمارے پاس گلیشیئر یا یخرو، یہ گلیشیئرز ہوتے ہیں کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں قدرتی طور پر جو جمع شدہ برف ہوتی ہے اس کا جو بہت بڑا تودہ ہوتا ہے جو ڈھلان کے ساتھ، ڈھلان یعنی جو کہ بالکل سلوپ کی طرح ہوتا ہے، جو اس کی لمبائی کافی زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ حرکت کرتا ہو یا ماضی میں حرکت کر چکا ہو گلیشیئر کہلاتا ہے۔ جیسے اس پکچر کو دیکھیں تو اس کی ڈھلان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قطبین اور بلند پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت اکثر نقطۂ انجمن سے نیچے رہتا ہے، یہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی فریزنگ پوائنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ سردی ہوتی ہے۔ یہ برف تہ در تہ جو ہے جمع ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک تہ کے اوپر دوسری تہ جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اوپر کی تہوں کے دباؤ کی وجہ سے نیچے والی جو تہ ہوتی ہیں وہ سخت ہو کر تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، یعنی مسلسل برف باری کی وجہ سے جو نیچے والی تہ ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور وہ تودے کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہے وہ اور بھی سخت شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جب یہ تودے کشش شکل کی وجہ سے نیچے کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں تو اسے گلیشیئر کہتے ہیں، اور جب یہ نیچے اس طرح کشش شکل یعنی فورس آف گریویٹی کی وجہ سے جو ہے اگر وہ حرکت کرنے لگے نیچے کی طرف تو اس طرح جو ہے وہ گلیشیئر کہلاتے ہیں، یعنی ایک برف کی تہ در تہ جو ہے جمع ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ نیچے والے سخت ہو جاتے ہیں، جو نیچے والی سے طے ہوتی ہے، اور جب یہ اور بھی جو ہے وہ کشش شکل کی وجہ سے نیچے کی طرف آ جاتی ہے تو اسے ہم گلیشیئر کہتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس گلیشیئر کی جو مختلف ٹائپس ہیں یعنی کون کون سی قسمیں ہیں، وہ کہتے ہیں مختلف جو ہے علاقوں میں مختلف گلیشیئر بنتے ہیں، اور اس کی شکل کا دار و مدار جو ہے اس سطح پر ہوتا ہے جہاں یہ بنتا ہے، یعنی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں۔ شکل و جسامت کی بنیاد پر گلیشیئر کو 3 بڑی قسمیں اس کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، شکل کی وجہ سے اور جسامت کی وجہ سے، یعنی اس نے کس طرح کی جو ہے جسم کو یا ایک قسم کی شیپ جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے براعظمی گلیشیئر یعنی کانٹیننٹل گلیشیئر۔ یہ گلیشیئر کی وہ قسم ہے جو ایک پورے براعظم یا براعظم کے بڑے حصے پر پھیلا ہوتا ہے، یعنی ایک بہت بڑے کانٹیننٹ پہ جو ہے یہ پھیلا ہوتا ہے۔ اس کو وسیع پھیلاؤ کی وجہ سے برف کی چادر یعنی آئس شیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گرین لینڈ جو ہے اور انٹارکٹیکا کے گلیشیئر جو ہیں براعظمی گلیشیئر کی مثالیں ہیں، یعنی وہاں پہ مکمل طور پہ جو ہے پورے براعظم میں، جیسے ہمارے پاس انٹارکٹیکا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے نہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ناممکن ہے، وہاں پہ حد سے زیادہ جو ہے وہ برف ہوتی ہے، مطلب گلیشیئر ہے، براعظمی ہے، پورے براعظم کو اس نے گھیرا ہوا ہے، تو اس کو ہم براعظمی گلیشیئر یا کانٹیننٹل گلیشیئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس گلیشیئر کی، وہ ہمارے پاس ہے وادی یا پہاڑی گلیشیئر یعنی ویلی گلیشیئر جس کو کہا جاتا ہے، جو پہاڑوں کے وادیوں میں بنتے ہیں، انہیں وادی یا پہاڑی گلیشیئر کہتے ہیں۔ عموماً یہ گلیشیئر پوری وادی میں پھیلے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں پوری کی پوری وادی میں جو ہے یہ گلیشیئر پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل زبان جیسی ہوتی ہے جو وادی میں نیچے کی طرف حرکت کرتے ہیں، بالکل ان کی شکل جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جگہ بالکل زبان کی طرح ہوتی ہے، یہ گلیشیئر ہی ہیں، یعنی پہاڑ ہی ہوتے ہیں برف کے، اور یہ جو ہے کیا ہوتے ہیں وادی میں نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نیچے کی طرف جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم وادی یا پہاڑی گلیشیئر کہتے ہیں۔ اس طرح اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہمارے پاس ہے دامن کوہ کے گلیشیئر، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی گلیشیئر ہے، یعنی کئی گلیشیئر پہاڑوں سے نیچے میدانوں کی طرف حرکت کرتے ہیں، یعنی بالکل دیکھیں آپ جیسے پہاڑ کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور بالکل میدان کی طرف آ گئے ہیں، سارے کے سارے میدان میں جو ہے بالکل دامن میں ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے بالکل دامن میں جو برف ہوتے ہیں تو انہیں ہم دامن کوہ کے گلیشیئر کہتے ہیں، یعنی بالکل پہاڑوں کے دامن میں جو پائے جاتے ہیں یہ گلیشیئر ہو جاتے ہیں، تو یہ گلیشیئر کی تیسری والی قسم ہے۔ تو وہ تو ہمارے پاس گلیشیئرز تھے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ مشقی سوالات دیکھنے ہیں باب دوئم کے۔ اس میں سے مختصر سوال نمبر 1 ہے، دریا کے مختلف مراحل کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے دریا کے مختلف مراحل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے بالائی یا پہاڑی مرحلہ، دوسرا ہے وسطی یا میدانی مرحلہ، تیسرا ہے زیرے یا ڈیلٹائی مرحلہ۔
سوال نمبر دوسرا ہے آبشار کیا ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے جب پانی کافی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو اسے آبشار کہتے ہیں۔ سوال نمبر تیسرا ہے براہ اعظمی گلیشیئر کی تعریف کریں۔ جواب یہ گلیشیئر کی وہ قسم ہے جو پورے بر اعظم یا اس کے ایک بہت بڑے حصے پر پھیلا ہوتا ہے۔ اس کی مثال گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا ہے۔ تو بچوں یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ ہم نے گلیشیئر کے بارے میں پڑھا کہ گلیشیئر کیا چیز ہوتی ہے، جو تہ دھرتے جو برف جم جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کی طرف سرکتی ہے، مطلب کشش ثقل کی وجہ سے جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سخت بھی ہو جاتی ہے، اسے ہم گلیشیئر کہتے ہیں۔ پھر ہم نے گلیشیئر کی 3 اقسام جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون کون سے ہیں، کانٹیننٹل کون سا ہے، وادی والا کون سا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور آخر میں ہم نے جو ہے مختصر سوال نمبر 1 سے لے کے 3 تک وہ جو ہیں وہ کیے ہیں، مطلب اسی باب دوم کے جو ہے مختصر سوالات کو ہم نے کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو کاپی کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اپنا کام جاری رکھنا ہے، تو اسی کے مطابق ہم نے دوسرے باب کو بھی کام کرنا ہے، یعنی باب دوم کے جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا، ہم نے آج جو پڑھا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جس ٹائم آپ پڑھیں تو کتاب کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔